الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس کی کل 46 آیتیں ہیں، ان میں سے الحمدللہ 36 آیتیں ہو گئی ہیں، 10 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ مکمل ہو۔ بات اوپر سے ہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم دوبارہ مر گئے تو دوبارہ زندہ کیسے ہو پائیں گے، اس لیے کہ دنیا سے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی تو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اور پھر اللہ نے ریفرنس دیا ہے بڑی بڑی مخلوقات کہ آسمان کو ہی دیکھ لو، اتنی بڑی مخلوق بنا دی ہے، جس آسمان کے اور زمین کے بیچ میں کتنا بڑا عالم بنایا ہے اللہ نے۔ اس میں ایک چھوٹا سا انسان بستا ہے، اللہ پھر اتنی بڑی کائنات ہم نے بنا دی تو تمہارا بنانا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ جب عقل کے لیول پر یہ بات ہو گئی کہ بھائی ہاں انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر قیامت بھی آئے گی۔ تو اللہ قیامت کے دن کا رزلٹ سنا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور انسان اپنے اچھے اور برے عمل کو یاد کر رہے گا تو اس کو نام عمل دے دیا جائے گا کہ اس کو پوری ریورس یاد آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو فیصلہ ہوگا اس کا جو لیگلی پروسیس ہے، قانونی پروسیس، وہ یہ ہے جو اللہ سنا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ حدیث میں آیا کہ گنہگاروں کی سفارش ہو جائے گی، انبیاء کرام اولیاء کرام جو ہے وہ سفارش کریں گے اور اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ ہے اللہ کا فضل، لیکن ایک ہے اللہ کا ضابطہ کہ ہم فیصلہ کس پر کریں، جو انصاف والا ہے نا، کہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا تھا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، وہ والا ایک تو ہے کہ پہلی مرتبہ میں اپنی جنت میں ہے، اس کے لیے تو شرط ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائیں اور ساتھ میں اچھے اعمال بھی کریں، یعنی شریعت کو فالو کریں۔ اور دوسرے لیول کا جو داخلہ ہے کہ پہلے پٹائی ہو جہنم اور پھر جنت میں ہے۔ اس میں تو ایسے کو اللہ جنت میں بھیجیں گے جن کے بارے میں لوگوں کو ایمان کا علم نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں توحید ہے، ایسوں کو بھی بھیجیں گے، لیکن وہ دوسرا لیول ہے اور ڈینجر ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ لیگل پروسیس ہوتا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لیکن وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روکتا رہا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اصل یہ ہوگا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ لوگوں کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا تو جنت بھی لائی جائے گی اور جہنم بھی لائی جائے گی۔ جہنم کا تو یہاں تذکرہ ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، کہ ہر دیکھنے والے کو صاف دکھے گی، کوئی بیچ میں پردہ وردہ نہیں ہوگا، جہنم دکھے گی۔ اور دوسری جگہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ حساب کتاب کے لیے جب پیش کیا جائے گا تو متقی لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، وہ لوگ جنت کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔ جو اچھے اعمال والے لوگ ہیں وہ تو قبر سے اٹھنے کے بعد سے ہی جو ہے بڑے مزے میں ہوں گے، اچھے حالات میں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ایسی آیت ہے کہ اس کو آدمی دیکھ کر، سن کر اور سمجھ کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری ڈیلی روٹین جو ہے وہ جنت والی ہے یا جہنم والی ہے، میں کس راستے پر جا رہا ہوں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے سرکشی کی، سرکشی مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگنور کر دیا نہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آگے کیا ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے تمام شریعت میں سنایا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ ٹاپک اور مضمون ہے جو ہم نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی سنایا تھا، حضرت ابراہیم کی قوم کو بھی سنایا تھا، اور بھی جتنے نبی آئے تھے سب کو سنایا تھا۔ کیا کہ دنیا میں تمہیں ایک کام کرنا ہے، آخرت کو پہلے رکھنا ہے، دنیا کو دوسرے نمبر پر۔ کیا مطلب کہ تمہاری دنیا کی ہر ضرورت تمہیں پوری کرنی ہے، لیکن شریعت کے ضابطے کے مطابق۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی بزنس میں لگا یا کوئی اور ضرورتوں میں لگا تو اب ایسا راستہ آ گیا کہ شریعت کے لیے کام نہیں کرنا ہے، لیکن یہ دنیا کا فائدہ ہے تو آدمی کر لیتا ہے۔
کہ بھائی چلو دیکھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں کوئی راستہ نکال لیں گے. تو دنیا کو آگے کر دیتا اور آخرت کو پیچھے کر. یہ ہے وآثر الحیات الدنیا. کہیں جاب ملنی ہے، کمپنی نے شرط لگا دی کہ تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، نماز پڑھنے کی ہم تمہیں چھٹی نہیں دے سکتے، لیکن سیلری بڑھ کے دے رہے ہیں. تو آدمی نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، چھوڑ دیے. تو یہ ہے وآثر الحیات الدنیا، کہ دنیا کو آگے کر لیا اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا. یا یہ کہ آدمی کی بزنس سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، لون لے کر سیٹ کر لیا. گاڑی خریدنی ہے، سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، لون لے کر خرید لی. مکان بنانا تھا، لون لے کر خرید لیا، بنا لیا. اس کی اجازت نہیں ہے. یہی تو آج کل آدمی چپ جاتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، تھوڑی سی تسبیح گھما لی یا ذکر کر لیا. بھائی یہ تو بہت بڑا پروپیگنڈا ہے یورپ کا. یورپ چاہتا کیا ہے؟ یورپ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی عبادت کھول کریں، مسجد میں کھول رہے ہیں، لیکن ریئل لائف میں وہ مذہب کے ساتھ ٹچ نہ رہے. اصل یہ ہے. اور ہمارا اسلام کیسا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو تو ہم تمہیں دنیا میں غالب کر کے دکھا دیں گے. افغان والوں کو دکھا دیا خوب پیچھے. ظاہر سے ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ نقصان کر رہے ہیں، اپنی جان کا بھی، اپنی قوم کا بھی، سب کچھ کا. لیکن اتنے 52 ملکوں کی فوجوں کو عاجز ہو کر جانا پڑا. ان کے فوجی ڈپریشن کے شکار ہو گئے، کہا کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے. اور وہ قوم اس پر تھی کہ بھائی ہم جو ہے اسلام کے مطابق ہی چلیں گے، ہماری اکانومی سے لے کر ہماری مسجد کی امامت تک سب کچھ اسلام کے تحت ہے. یہ بات اسلام یہ چاہتا ہے. جو لوگ یہ کر کے دکھا دیں گے، صحابہ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں اسلام پر آ گئے تو دنیا کی حکومت تمہارے نام کر دیں گے. صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اللہ نے اس وقت کی پاورفل حکومتوں کو یوں منٹوں میں نمٹا دیا، ان کے ساتھ ختم کر دیا. وجہ کیا تھی کہ وہ جو شرط تھی وہ پوری کر دی. تو ہم لوگوں کو قرآن یہ کہہ رہا ہے وآثر الحیات الدنیا، کہ بھائی جہنم کی گاڑی وہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں لگے اور دنیا اور آخرت کا معاملہ سامنے آ جائے تو آخرت کو کھسکا دے اور دنیا کو چلا کے چلے گا. حلال حرام سب چلے گا. یہاں کا آدمی چھوٹ جاتا ہے. میراث کا مسئلہ آتا ہے، مثلا آدمی جو ہے میراث تقسیم نہیں کر پاتا، یا ایک اوپر سے تقسیم نہیں ہوئی تو آدمی کہتا چلے گا. یہ معاملہ بڑا سخت ہے. ایسے ایسے بزرگان دین آپ کو ملیں گے جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کی بہت بڑی جائیداد ہے، لیکن اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی کسی کی حصہ تقسیم نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنا حصہ خالی کر کے بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کہا کہ حضرت میری تو تنخواہ اتنی ہے اور میری وراثت میں مجھے زمین ملی ہے، لیکن مجھے شبہ ہے، یقین شبہ ہے کہ میرے خاندان میں یہ میراث برابر تقسیم نہیں ہوئی تھی. تو حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے کہا چھوڑ. تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے آگے جا کر جو ہے پرابلم آئے گی، پیسوں کا نہیں آئے گا. چھوڑ دیا. اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کبھی بھی اس کو. تو کہتے ہیں ہر اس زمانے کے 500 روپیہ حضرت کے پاس سیف رہتے تھے اس زمانے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن چھوڑ دی وہ زمین نہیں چاہیے. شیخ زکریا علیہ رحمہ وغیرہ سب کے حالات پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں سودا نہیں کیا کسی بھی بات. تو اپنے بزنس لے لے آدمی، اپنی پراپرٹی لے لے، سب چیز میں یہ چیزیں کھنگال نہیں کی کہ بھائی کسی کا حق میرے ساتھ جوائنٹ ہے تو اس کو الگ کرو، ورنہ آگے تک نسلیں تک برباد ہوتی جائے گی، حرام کا کھائے گی. یہ ذمہ داری ہے. وآثر الحیات الدنیا. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھائی حلال بھی چلتا ہے اور حرام بھی چلتا ہے، سود اور لون فون سب چلتا ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے آخرت کے بجائے دنیا کو آگے کر رہے ہو. کس کو آگے کر رہے ہو؟ اور ہمارے حکموں کو فالو نہیں کر رہے ہو تو ہوگا کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ اس لیے دوسری جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارا حال یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کو آگے آگے لے کر بھاگتے رہتے ہو کہ بھائی میری دنیا، میرا مکان، میرا بزنس اور میری 24 گھنٹے کی لائف وغیرہ، اور تم آخرت کو اگنور کرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ آخرت کی زندگی دو چیزوں میں کمپیئر کرو گے نا دنیا کے ساتھ تو بیٹر پاؤ گے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ادھوری ہیں. کیسی ہے؟ یہاں خوشیاں ہیں تو کم سے پاک نہیں ہے. یہاں جو بھی نعمت ہے وہ ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے آخرت کی نعمت سے کمپیئر تو کر کے دیکھو. تم کون سی جوانی کو انجوائے کرنے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم تمہیں وہ جوانی دیں گے جس کے اس پہ بڑھاپا نہیں آنے والا. تم کون سی دنیا کے مزے لینا چاہتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایسی جنت ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین.
کوئی آنکھ اور کسی دل پر گزر نہیں سکتا کہ ہم نے کیسی پکنک کی جگہ اس کو بنایا ہے، سکون کی جگہ، مزے کی جگہ، اس کو انجوائے کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا، ہمارے احکام کو فالو کرنا۔ دوسرا ہے کہ دنیا کی نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے وہ اب آخرت کی نعمت جو بھی دے گی ہمیشہ باقی رہے گی، جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، صحت ہمیشہ باقی رہے گی، عزت ہمیشہ باقی رہے گی، دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے نا ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کیسے کیسے سماج میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یوں آدمی کا انتقال ہوتا ہے، یوں اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی 1 سال 2 سال سے زیادہ تو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، رہتا ہے کتنے جلوے اور اس کے وہ ہوتے ہیں، شان شوکت ہوتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں جو مرنے اور پیدا ہونے کا نظام ہے نا، یہ بہت بڑی لوگوں کے لیے کیا ہے، عبرت ہے۔ آدمی سوچے نا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور دنیا کی کورونا نے کیسا ہوا، کورونا لاکھوں کے کروڑوں کے مالک لوگ یوں مر گئے، ان کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والے، ان کے گھر والے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دن ختم ہو جائے گی، تمہارے پاس جو ہے بیسٹ چانس ہے کہ تم اس کو کس کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر فدا کر کے دکھا دو۔ ہمارے پاس آؤ گے تمہیں اپنی من چاہی زندگی دیں گے، ایسی زندگی جو اصل میں کیا کرنے کی، انجوائے کرنے کی۔ یہ دنیا انجوائے کرنے کی نہیں، یہاں تو ہم امتحان میں ہیں۔ کہاں پر ہے؟ یہ بلوا کو کیا ہم نے تو تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صرف تمہارا ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں، تمہیں اچھا عمل کر کے کون دکھاتا ہے یہ چیز۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اگنور کیا اور دنیا کی زندگی کو آگے کر دیا، آخرت کو بھلا دیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ لیگل پروسیس، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بری خواہشوں سے روک لیا، ہر حرام کام سے روک لیا۔ اسلام کوئی بہت بیکورڈ مذہب نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز سے روکے، بس اتنا کہتے ہیں کہ بھائی حلال اور حرام، حرام چھوٹا ہے اور حلال کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ کہتا ہے کہ یوں پھیلی ہوئی دنیا، اس سے مزے لو، لیکن تھوڑی چیزیں اللہ نے خاص کی ہے کہ یہاں مت جاؤ، بس مت جاؤ، اتنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ چیزیں جو نہیں کھا سکتے، باقی پوری دنیا کی چیز آدمی کھا سکتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو اللہ نے خاص کی ہے اس کو کیوں کھاتا ہے؟ کماؤ پوری دنیا میں دن رات دیکھ کر کے کماؤ، لیکن سود کیوں لیتے ہو، سود کیوں دیتے ہو؟ اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو تمہاری مرضی کی بات ہے، چھوڑ دو ورنہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شریعت میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا۔ سود کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، سود تم چھوڑنا نہیں چاہتے تو آ جاؤ میدان، مجھ سے بھی جنگ کر لو، میرے رسول سے بھی جنگ کر لو، بہت ہائی پاور ہے۔ یہ ایک گناہ ہے، اور ایک گناہ کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر اللہ نے کہا میں جنگ کروں گا تم سے، اور اللہ میں یہ جنگ کریں گے تو ایسا تھوڑی کہ آسمان سے راکٹ برسے گا۔ آدمی کے ناکامی کے اور ایسے ظالم لوگ آدمی پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اوپر آ سکتا اپنی قوم کا، یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہاں سے پٹائی ہو رہی ہے، وہاں سے پٹائی ہو رہی ہے، یہاں سے حالات خراب ہو رہے ہیں، جی ہم لوگ سال تک محنت کرتے ہیں، بزنس کو اوپر لاتے ہیں، اور پھر جو ہے قومی فسادات ہوتے ہیں، ہمارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے۔ سب گناہوں کا نتیجہ ہے، سب گناہوں کا نتیجہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تم جو گناہ کرتے ہو اسی کی سزا تمہیں ملتی ہے۔ جو مصیبت تمہارے ساتھ آئی سمجھو کہ تم نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رکھی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ذرا معاملہ یوں سے یوں ہوتا تھا، فوراً سجدے پہ، فوراً مصلی پر پہنچ جاتے تھے، فوراً تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے، معاملہ خوش ہو جاتا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے، تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے کہ نہیں عقیدہ؟ لیکن اس عقیدے کا اثر ہونا چاہیے، افیکٹ ہونا چاہیے لائف پر، یہ کہ آدمی کی زندگی میں حلال اور حرام یوں الگ ہونا چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ الگ، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا کیا ہے، ٹھکانہ، یعنی دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، یہی جائے گا۔ اب یہ جو اوپر کا ہے نا کہ بری نفسانی خواہشات سے آدمی روکے اپنے آپ کو، اس نے 3 اسٹیپ بیان کیے مفتی شفیع صاحب نے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مانیتا صحیح کریں۔ کیا صحیح کریں؟ اسلام میں سب سے اہم چیز مانیتا ہے، اس بات کو مت بھولو۔ اب بڑے سے بڑے عبادت گزار ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن عقیدے میں اتنا بھی جھول آ گیا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے
ہے نا کہ بھائی 72 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے. اس میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. حالانکہ حضور نے ایسا فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ان کی تم نماز دیکھو تو تمہیں کیا ہونے لگا، اوپر رشک آنے لگے. حالانکہ وہ اسلام یوں الگ ہو چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے لگ جائے، یعنی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ زمانہ بہت زیادہ اس چیز میں آدمی کے لیے امتحان والا ہے کہ آدمی کی مانیتا. انٹرنیٹ بہت عام ہو گیا نا، تو ہر کسی کو آدمی سنتا رہتا ہے. کسی کی بھی اسپیچ سن لی مذہب کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کسی کی بھی اسپیچ نہیں سننے کی. بس موت. عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو شریعت صحیح طور سے بیان کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو. اپنا دین سیف رکھنا ہے، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو اور ان سے ایڈوائس لے کر انٹرنیٹ پر کسی کو سننا ہو تو سنو کہ بھائی مجھے کس کو سننا چاہیے. ورنہ قرآن تو دودھ ہری تلوار ہے. ایسی ہے. اللہ نے کہا ہے یہدی بہ من یشاء ویضل بہ من یشاء. قرآن وہ چیز ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے ہدایت بھی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے گمراہ بھی کر دیتا ہے. جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب قرآن سے تو دلیل لاتے ہیں، ریفرنس قرآن سے دیتے ہوں. تو ہم اپنے ایمان کو بچا کیسے پائیں گے؟ سونا ہوتا ہے نا چھوٹا سا بھی، آدمی ادھر ادھر رکھتا نہیں، بہت سیف جگہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ اپنے قریبی رشتہ دار خاندان والے پر بھی بھروسہ جلدی کرتا نہیں. اگر ایسی باہر پڑی ہو تو گھر کی چابی تک نہیں دے گا. ایمان اس سے لاکھوں کروڑوں زیادہ اہم ہے. ہم کیوں کسی کو اجازت دے کہ وہ ہمارے ایمان تک پہنچ کر ہمارا ایمان خراب کرے؟ تو پہلی چیز ہے مانیتا ٹھیک کریں، عقیدے اپنے ٹھیک کریں. بالکل وہ عقیدے ہونے چاہیے جو صحابہ کرام کے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا. صحابہ کرام کے جو عقیدے تھے اسی عقیدے کے مطابق آدمی اپنا ایمان بنا کر رکھے. شرک سے لے کر بدعت تک ہر چیز سے آدمی اپنے کو دھیرے دھیرے کیا کرے؟ صاف پاک کرے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے اعمال ٹھیک کرے. اعمال میں کچھ تو وہ ہے جو کھلے ہوئے گناہ ہیں ان کا بھی پاک کرے. جیسے گانا سننا صاف گناہ ہے. آدمی کھلم لوگوں کے سامنے گانا سنے تو یہ پھانسی کا آدمی ہے. کیسا آدمی ہے؟ پھانسی کا آدمی. اگر اسلامی نظام ہو تو اس آدمی کی گواہی کسی بات میں قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کو کوئی بولنے کا حق ہی نہیں ہے سماج میں. اتنا برا کام ہے. اسی طرح داڑھی منڈا دینا، اسی طرح جو ہے زنا کرنا. ٹھیک، یہ سب چیزیں ہمیں نارمل لگتی ہے لیکن ہماری لائف کو جو ہے دھیرے دھیرے اسلام سے دور لے جاتی ہے بہت زیادہ. یہ چیز کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شک ہے، کلیئر نہیں، کلیئرٹی نہیں ہے کہ یار یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بھائی تم جو شریعت کا ظاہری حکم ہے اس پر عمل کرو. مثلاً آج کل ٹھنڈی کے دن ہے، اب کوئی بیمار آدمی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے میرے گرو کیا تھا یار مجھے بہت ٹھنڈی چڑھ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا. لیکن کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی وضو کرو. تو اب جو تم وضو کر لو اس میں احتیاط ہے. تیمم کر لیا تو پھنس جاؤ گے، لیکن وضو کرنے میں کوئی مسئلہ یا جیسے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کبھی کچھ بیماری یا ایسی ہے. مفتی شفیع صاحب نے 2 مثالیں لکھی ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ایسا آدمی کو ایسا لگتا ہے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. تو بھائی یہ کلیئر نہیں تھا تمہارے لیے. تمہارے بس میں یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جہاں تمہیں ایسا لگے کہ اب میں گرنے والا ہوں تو بیٹھ جاؤ. لیکن صرف شبے کی وجہ سے تم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، فرض ہے کھڑا ہو جاؤ. اگر یہ چھوٹ گیا تو اب تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہاں یہ ہے مشتبہات، اس کو حضور نے فرمایا مشتبہات. اس کو بیان کر کے مفتی شفیع صاحب نے کہا جس آدمی نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا یہ آدمی جو اپنا دین بچا کر لے جائے دنیا سے. یہ چیز، یہ دوسری چیز. ایک تیسری چیز ہے اور یہ بہت بڑی ہے، اچھوں کے یہاں پتے پانی ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نیکی میں خواہشات داخل ہو جاتی ہیں. کس میں؟ نیکی میں. گناہ سے بچنا آسان ہے لیکن یہ جو نیکی میں خواہشات گھستی ہیں نا نفس کی، یہاں تو بہت ایکسپرٹ آدمی چاہیے جو پکڑ کر دکھا دے تو نے غلط کیا. مثلاً آدمی مال خرچ کرتا ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ لیکن اندر کہیں نہ کہیں آدمی کو یہ رہتا ہے کہ میری واہواہی ہوگی، لوگ جو ہے کہیں گے بہت سخی داتا ہے گے. اب آدمی نیکی بھی کر رہا ہے لیکن نیکی کیا ہو رہی ہے؟ پانی ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. آدمی ذکر کر رہا ہے بہت زیادہ لیکن اندر سے آدمی ایسا ہو رہا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں گا، بہت نیک ہوں گا، میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے گا. یہ چیزیں ایسی پلتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ جو خانقاہ کا نظام ہے نا، یہاں بڑے بڑے علماء جاتے ہیں اور وہ جو مشائخ ہوتے ہیں جنہوں نے سالوں تک کسی کے پاس رہ کر محنت کی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے. جیسے بزرگ ایک آدمی تھے، کہتے ہیں کہ
میں دنیا داری میں لگا ہوا تھا، تو مجھے تھوڑا ایسا محسوس ہوا کہ یار اندر دل میں جو ہے سکون نہیں ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اندر مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے کہا چلو روزہ رکھتا ہوں، روزے سے جو ہے دل پاک صاف ہوتا ہے. میں نے روزہ رکھا، اور پھر میں ایک بزرگ کی خدمت میں گیا. خانقاہی بزرگ تھے، تو انہوں نے کوئی مہمان آئے تھے تو کھانا بنایا تھا. مجھے کہا کھا لو. میں نے کہا میرا روزہ ہے. نہیں، بلکہ روزہ ہونے سے پہلے ہی کشف ہوا. انہوں نے کہا کہ آدمی بہت برا آدمی ہے کہ اپنے نفس کے کہنے پر روزہ رکھتا ہے. یعنی اپنے نفس کی، یعنی روزہ بھی رکھا ہے نا تو وہ نفس چاہ رہا ہے کہ مجھے سکون ملے، اس لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے نہیں رکھا. اب دیکھو یہاں کسی کلیئرٹی انہوں نے کی کہ بھائی تم نے جو روزہ رکھا ہے وہ تمہارا نفس بے چین تھا، تو تم نے اس کو سکون دینے کے لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے نہیں رکھا ہے. انہوں نے روزہ توڑوا دیا ان کا کہ تو کھا لے، نفل روزہ توڑوا کھا لے، بعد میں غذا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں عام لوگوں کو تو دور کی بات، علماء کو بھی جلدی ہوا لگتی نہیں ہے. یہ باقاعدہ کسی کی تربیت میں رہنا پڑتا ہے. خانقاہ میں جاتے ہیں، وہ حضرت خانپوری صاحب کی خانقاہ چلتی تھی، ہم لوگ جاتے تھے. جو لوگ مدرسوں میں سالوں سے شیخ الحدیث ہے نا، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں تھے ذکر کرنے، یہ کرنا کہ بھائی میرا دین کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، میری عبادتیں کیسی ہو جائے. تو اب سوچو کہ جو لوگ 10 سال تک مدرسے میں پڑھے، اور پھر ان کے آگے کی لائف بھی کہاں جا رہی ہے، پڑھنے پڑھانے میں جا رہی ہے. ان کو بھی فکر ہے کہ بھائی ابھی ہم لوگ سیف نہیں ہے. شیطان بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر ہے. اچھے اچھے اعمال آدمی کے یوں ضائع کرتے ہیں. شیطان یاد رکھے بہت بڑا عالم ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا عالم ہے، اور عابد بھی بہت بڑا ہے. لہٰذا وہ عالم کے پاس عالم بن کر آتا ہے. جماعت تبلیغ میں لگے ہوئے آدمی کے پاس اس لائن کی سوچ لے کر آتا ہے، اور جو فرینڈ سرکل نوجوان ان کے پاس اس سوچ کی لائن لے کر آئے گا. اس لیے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوگا نا، وہاں تک آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے. اس لیے تیسری وہ چیز ہے جس کے لیے علماء کہاں جاتے ہیں؟ خانقاہ میں جاتے ہیں، تاکہ عبادت کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے. کون نکل جائے؟ اللہ کا غیر. آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اندر جو ہے دوسری چیز داخل ہوتی ہے، آدمی کو ہوا لگتی نہیں ہے. اللہ والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کیا چل رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر جو بہت زیادہ کسی چیز کا خوف ہے نا، تو وہ شرک خفی کا ہے. کس کا ہے؟ شرک خفی کا مطلب ہی کیا ہے کہ تم عبادت کرو، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری دوسری نیت بھی دنیا والی اندر آ جائے. جیسے میں ابھی تفسیر کرا رہا ہوں، اب مجھے جو ہے جیسے ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا، میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، نماز پڑھا بار بار مجھے کہتے ہو لوگ کہیں گے یار بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں. اب اس پر آدمی بیٹھ گیا نا تو نماز گئی. ریاکاری کا گناہ الگ سے ہوگا مجھے، یعنی نماز تو ہو جائے گی شریعت کی نظر میں، لیکن مجھے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جو 25-50 آدمی کو میں نماز پڑھا رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ملنے والا نہیں. ابھی میں آپ کو تفسیر کر رہا ہوں، میرے دل میں اندر ایسا پڑ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت عالم صاحب ہے، بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، بہت لوگ مجھے سلام کریں گے. سب گئے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خیالات آتے نہیں ہیں، بہت آتے ہیں. شیطان بار بار اسی بات کی محنت کرتا ہے کہ یہ عمل چھوڑوا نہیں سکتا تو اس کو بگاڑ دوں. کیا کر دوں؟ بگاڑ دوں. نیت کے ذریعے بگاڑتا ہے. کس کے ذریعے؟ کبھی کیا ہوتا ہے آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، او دل میں تو اتنا سکون مل رہا ہے، رونا آ رہا ہے، خوب مزہ آ رہا ہے. اب نفس کہتا ہے تو بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے. تہجد پڑھتا ہے تو بہت رونا آتا ہے، تو کہ میں تو بہت اچھا ہوں. اندر یہ جو پلتا ہے نا، یہ خدا پل رہا ہے دوسرا، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے، چھوٹا شرک. کیسا؟ اس سے کیا ہوتا ہے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا، لیکن عمل گیا اس کا. کیا ہو گیا؟ اس لیے قرآن کی تعبیر پر غور کیجیے. قرآن نے کہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کہ جس آدمی کو بھی اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو تو اسے 2 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 اچھے عمل کریں، اور نمبر 2 اس عمل میں کسی کو شریک نہ کریں. کسی کو شریک نہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے سے بڑے کے ساتھ ٹچ میں رہنا چاہیے. کہاں رہنا چاہیے؟ ٹچ میں. کسی نہ کسی کو شیخ بنا لینا چاہیے، کسی نہ کسی عالم دین سے ٹچ میں رہنا چاہیے. اس کی ایڈوائز لو، کام کرو، ایڈوائز لو، کام کرو، تو دین سیف رہے گا. ہمارے بزرگان دین میں اس کا اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے کہ وہاں ابراہیم دیولا صاحب ہیں دلی کے، کتنے بڑے ذمہ دار ہیں. اب اس عمر میں آدمی کتنا 3 شیخوں سے جس آدمی نے بیعت کر رکھی ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس، پھر دوسرے کا انتقال ہو گیا تو تیسرے کے پاس، پھر کوئی تو بات ہوگی. اب ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے مولانا عاقل صاحب جو ان سے بھی عمر میں چھوٹے ان کو فون کیا کہ مجھے آپ بیعت کر لو، میری تربیت کرو. وہاں عاقل صاحب نے کہا کہ بھائی
میں تو ایک چھوٹا آدمی ایک ننوں میں پڑھا رہا ہوں، کہا نہیں میں اپنے اوپر سر کے اوپر کوئی بڑا آدمی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو تو فوراً میری کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے اور میرا دین خراب نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کوئی نارمل چیز نہیں، اور ہم کتنے آزاد ہیں۔ ہم نے کہا اس کی اسپیچ سنیں گے، اس کی اسپیچ سن لی، اس کی اسپیچ سن لیا۔ اس نے کتنا جو ہے ہمارے دماغ میں کنفیوژن ڈال دیا اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ مثلاً ایک آدمی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ایک کیس ہوا، یعنی وہ آدمی بتا رہا ہوں کہ جو نارمل یعنی ایجوکیشن کی لائن سے کام کر رہا ہے، وہ کیا سوال اٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا موجود نہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کیوں نہیں، تو اس نے کہا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو فلانا ریپ ہوا، تو اس ریپ میں ہم تو خدا کو تو ایسا مانتے ہیں کہ وہ جو ہے سب گیانی ہے، یعنی سب چیز کا علم اس کو ہے اور کنفرم علم ہے، شک والا نہیں، سرو شکتیمان بھی ہے، روک بھی سکتا ہے، تو اس نے روکا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ آپ نے سن لیا جی، بدھ مذہب میں جو گوتم بدھ تھے ان کو یہی تھا کہ بھائی پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، تو اگر خدا ہوتا تو ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے کہا خدا بھی نہیں اور روح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس تمہارے جو کرم ہے نا جو کرتے ہو بس اسی کا تمہیں بدلہ ملتا ہے۔ یہ اب ایسی باتیں جب آدمی ہمارا نوجوان یا ہم لوگ جو ہے یوٹیوب پر سنیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا، ہمارے غیر شعوری ہمارا وہ ہوتا ہے دماغ، مائنڈ میں یہ میسج بیٹھ جاتا ہے، چاہے ہم اس کو سیریس لیں یا نہ لیں، کبھی نہ کبھی یہ سر اٹھائے گا، کبھی نہ کبھی کیا ہوگا، سر اٹھائے گا اور آدمی کنفیوز ہو جائے گا خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ بھائی ایمان چلا جائے گا، کیا چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو مانا یا نہیں مانا، بس اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی، ایک عالم تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان نے آ کے کہا بتاؤ بھائی اللہ ایک ہے؟ کہا ایک ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ ان عالم نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی، 100 دلیل دی تھی، کتنی کہ اللہ ایک ہے، اس کی کتنی 100 دلیل۔ اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے، کہا کیا دلیل ہے؟ کہا یہ دلیل ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو یوں ٹوٹ گئی، کاٹ دی، اور شیطان تو بہت بڑا عالم ہے، یہ پریشان۔ انہوں نے دوسری دی، تیسری دی، حتیٰ کہ 100 دلیلیں اس نے کاٹ دی شیطان نے، حالانکہ وہ بہت بڑے لیول کے عالم ہیں، علامہ راضی علیہ رحمۃ۔ یہ ٹینشن میں آ گئی کہ اللہ میں کیا کروں، میرا ایمان، وہ جن سے ٹچ میں تھے نا اپنے دین سدھارنے کے لیے، جن بزرگ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کشف کروا دیا کہ بھائی بندہ پھنس گیا ہے۔ تو وہ ایک جہاں ہے، انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ بھائی ایسا کہو کہ بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی ریفرنس کی ضرورت۔ انہوں نے کہا بھائی میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، تب جا کے جان بچی۔ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جا رہے ہیں جنگل سے، اوپر روشنی ہو گئی، پھیل گئی، شیطان کو بہت کچھ طاقت دے رکھی ہے اللہ میاں نے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں تیرا رب ہوں، تو نے بہت عبادت کی، تیری نماز معاف۔ کیا کہا؟ تیری نماز۔ حضرت نے کہا کہ بھائی انبیاء کی تو نماز معاف نہیں ہوئی، پہلی بات تو کنفرم کہ میں نبی تو نہیں ہوں، لہٰذا نبی کی معاف نہیں ہوئی، میری کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو دیکھو جان بچی گئی علم کی وجہ سے۔ لیکن شیطان نے جاتے جاتے کیا کہا؟ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم یہاں غوطہ کھا جاتا ہے، تو شیخ عبد القادر پیرانے پیر تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے میرے اللہ نے بچایا، انہوں نے نہیں بچایا، تو یہاں بھی مجھے ڈبا رہا۔ تو بھائی شیطان کے پھنڈے اتنے آسان نہیں، شیطان کو اتنا پاور دے رکھا ہے اللہ میاں نے، چونکہ امتحان ہے نا، کبھی کبھی مرتے وقت کافر کو جنت دکھاتا ہے وہ، یعنی اچھے اچھے باغات دکھ رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ کفر اور اسلام سے ہٹ کر مرنا بھی ایک اچھا دھرم ہے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اس لیے اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ میں یہ کہ اپنی مانیتاؤں کا بھی سیف رکھے۔ کیسا رکھے؟ سیف رکھے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ ہر کسی کو دھرم کے بارے میں سننے کا نہیں، اپنے علاقے کے علماء کی ٹچ میں رہنے کا، بیان سننا ہے، ان کی ایڈوائس سے سنو کہ میں کون سے عالم کو سنوں، وہ آپ کا لیول دیکھ کے بتا دیں گے اس عالم کو سنو، تم کو دل کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھروچ کا علاقہ تو اللہ کے فضل سے بہت نعمت والا ہے، یہاں بہت خانقاہیں چلتی ہے، یہاں ترکیسر میں چلتی ہے، رمضان میں یہاں جمبوسر وغیرہ میں چلتی ہے، کنتھاریہ میں، وہاں جانا چاہیے بزرگوں کے پاس۔ یہ وہ لوگ ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھے گا وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوگا، یعنی دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سیریس بات تھی، بہت کھول کر میں نے بتایا کہ بھائی یوٹیوب پر سب کو مت سنو، ورنہ ایمان کہاں سے نکل جائے گا پتہ بھی نہیں لگے گا، اور ہوا بھی نہیں لگی، مرنے کے ٹائم پتہ لگے گا کہ دنیا میں تو مسلمان تھے، آخرت میں مسلمان نہیں۔ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے
سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یہی آدمی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کفار لوگ حضور کو چڑھاتے تھے, کہتے ہیں تم بہت وعدہ کرتے ہو, نہ جنت آئے گی, نہ آسمان پھٹے گا, نہ زمین اڑے گی, نہ یہ سب کب ہوگا, بہت دیر کر دی نے. تو قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا. فیما انت من ذکرہا, اس کے بیان کرنے سے تمہارا کیا تعلق, یعنی تمہیں تو معلوم ہی نہیں ایگزیکٹ اس کا جو ٹائم ہے, وہ تو نبی کو بھی نہیں معلوم, تو ان سے کیوں پوچھتے ہو, ان سے پوچھ کر کیا ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے الی ربک منتہا, اس کا علم تو تمہارے رب پر ختم ہے, یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے تھے اور پوچھا تھا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل, جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے ایسے مجھے بھی معلوم نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں انما انت منذر من یخشی, جو شخص قیامت سے ڈرتا ہے آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے ڈراؤ. اب جس کو ڈرنا ہوگا وہ ڈرے گا, اور جو ڈرے گا وہ کامیاب رہے گا. باقی جس کو نہیں ڈرنا ہے تو وہ انہی سوالوں میں پڑے رہیں گے, کون سی تاریخ کو آئے گی, کون سی سن میں آئے گی, اس میں کیا ہونے والا ہے, بس اسی میں الجھے رہے گی. باقی جو ڈرنے والا ہے وہ ڈر کر اپنا کام شروع کر دے گا, گناہ چھوڑ دے گا اور نیکی والی زندگی گزارے گا. باقی اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ تم بہت دیر کر دی تم نے وعدہ پورا کرنے میں. اللہ کہہ رہے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ ہماری تفسیر ختم ہو گئی کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا بہت دیر ہو رہی ہے, بہت دیر ہو رہی ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں بس ان کو اتنا کہہ دو کہ جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے اس دن ان کو ایسا لگے گا کہ ہم دنیا میں یا تو شام رہیں گے یا صبح میں رہیں گے, بس یعنی 2-4 گھنٹے کا وقت لگے گا. یعنی جس کو دیر سمجھ رہے ہو نا, یہ حقیقت میں دیر نہیں, وہاں جا کر پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کی لائف کوئی لمبی چوڑی نہیں. یہ ہماری صورت مکمل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل